السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جان، آج کل مدنی مذاکرے میں یہ نعرہ چل رہا ہے کہ تکلیف چھپاؤ تحریک جاری رہے گی۔ ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی ہو تو ہم کسی کو نہ بتائیں، تو ہمیں کوئی اس طرح سے جواب دیتا ہے کہ آپ نے ہمیں یہ بتایا نہیں، آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو تکلیف چھپاؤ تحریک کا پھر کوئی عہدہ لے لینا چاہیے اگر تکلیف نہ بتانے کی وجہ سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو۔ دراصل مسئلہ ہے نا کہ وہ تکلیف کی دوسرے کے آگے شکایت کی جاتی ہے باقاعدہ۔ آج تو ساری رات کروٹوں میں گزری ہے، نیند نہیں آئی، بڑا ٹینشن تھا۔ یا بولیں گے بس یار مجھے تھوڑی گھبراہٹ رہتی ہے، کوئی بولے گا آج یار بچہ بیمار ہو گیا تھا، وہ رات کو یار آدھی رات ہاسپٹل لے آنا پڑا، یا اپنا کہ مجھے بخار آ گیا، مجھے پیٹ میں درد، میری کمر میں درد، یہاں تک کہ اگر کسی کے ناک بہ رہی ہے، نزلہ ہے، چھینکے کھا رہا ہے، پھر بھی بولے گا یار مجھے نزلہ ہو گیا۔ اب تو خود ہی وہ نزلہ اعلان کر رہا ہے کہ میں ہو گیا ہوں، اب تو بتانے کی حاجت نہیں تھی، پھر بھی بتایا جاتا ہے۔ بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہے کہ وہ بتانے میں بے عزتی ہوتی ہے، یار میری بیوی لڑتی رہتی ہے، اس دن لوگ یہ بھی بتاتے ہیں اپنی باتیں، بیوی حاوی ہو جاتی ہے نا، تو یہ طرح طرح یہ ہزار بیوی لڑتی ہے تو تکلیف ہے، چھپا دے اس کو، یہ تو بالکل ہی چھپانے والی بات ہے، نہیں چھپاتے۔ یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 169۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تکالیف پر شکوہ کرنے کے بجائے صبر کی عادت بنانی چاہیے کہ شکوہ کرنے سے مصیبت دور نہیں ہو جاتی، بلکہ بے صبری کرنے سے صبر کا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت مصیبت کا اظہار کرنا بھی اچھی بات نہیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم، شاہ بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں کو اس کی شکایت نہ کی، تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اب مال یا جان پر مصیبت آئی، مال پر مصیبت کیا آئی؟ جیب کٹ گئی، یا فلاں چیز میں نے لی تو یار یہ بہت پیسے لے لیے اور اس کا دام آگے پوچھا تھا وہی برانڈ وہی چیز سستی تھی، یہ بھی ایک مصیبت ہی نا، پیسے گئے، بس یار قرضہ چڑھا ہوا ہے، جسمانی مصیبت، کاروباری مصیبت، آج کل دھندا ٹوٹ گیا میرا، آج کل تنگ دستی ہے، نوکری چھوٹ گئی ہے، آواز بیٹھ گئی ہے، آج کل کھانسی ہو رہی ہے، اور ٹھا ٹھا کر کے وہ نقارے بجا رہا ہے، پھر کٹ کٹ کے بولے کھانسی ہو گئی ہے۔ اب یہ نہ بھی بولتا تو یہ کھانسنا اس کا خود بتا رہا ہے کہ اس کو کھانسی ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا ہم تنگ دستی، تو کیا یہ آپ کو فراغ دستی دے دے گا؟ بخار چڑھ گیا تو کیا یہ آپ کا بخار دور کر دے گا جس کو آپ شکایت لے کے بیٹھے ہیں جس کے سامنے؟ آدمی غور کرے کہ یہ کیا کرے گا یار، یہ اتنا عام ہے کہ کیا چھوٹا کیا بڑا، یعنی کہ سمجھو کہ معاشرے کے ہر طبقے میں یہ مرض موجود ہے کہ تکلیف بتانی ضرور ہے۔ سب ایک دوسرے کو کہتے ہیں، ماں بیٹے کو گھر میں، یعنی کہ ہر ایک اپنی تکلیفوں کی شکایت کرتے ہیں۔ اور رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس میں لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء میں کہ ایک بار ایک نوجوان کو دیکھا کہ سر پر پٹی باندھی تھی، پوچھا کیا ہوا؟ بولے سر میں درد ہو رہا ہے اس لیے پٹی باندھی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، کبھی کوئی شکر کی بھی پٹی باندھی؟ جو آج وہ شکوے کی پٹی باندھے پھر رہا کہ دیکھو رب نے میرا سر دکھا دیا۔ درد تو رب دیتا ہے نا، تو جس نے درد دیا اس سے عرض کرے آدمی، بندوں سے کیوں کرتا ہے؟ تو نیکیاں چھپاؤ تحریک جاری، مصیبتیں چھپاؤ تحریک جاری، بخار چھپاؤ تحریک جاری، درد سر چھپاؤ تحریک جاری، پیٹ کا دکھاوا چھپاؤ تحریک جاری، کمر کا درد چھپاؤ تحریک جاری، مصیبتیں چھپاؤ تحریک جاری، انشاءاللہ عز و جل۔ ایک شعر ہے بابا، ہم اپنا غم کسی کو بتاتے نہیں، ہم اپنا غم کسی کو بتاتے نہیں، خود جلتے رہتے ہیں کسی کو جلاتے نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں بابا میں نے بھی یہ دیکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے بخار ہوا تو میں اپنی والدہ، بہن
بیوی اور بیٹی یہاں تک کہ کسی سے بھی اس کی کبھی شکایت نہ کی. پھر لکھتے ہیں اچھا آدمی وہی ہے جو اپنے غم کو اپنی ذات تک محدود رکھے, اپنے اہل و عیال کو مغموم نہ کرے. سبحان اللہ. چپ رے سی تا موتی ملسن, جے صبر کرے تا ہیرے, جے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے. مزید لکھتے پاپا مجھے 40 سال تک درد شقیقہ رہا مگر میں نے اس کے متعلق کبھی کسی کو نہ بتایا. 10 سال میں صرف ایک آنکھ سے دیکھتا رہا کیونکہ دوسری آنکھ کی بینائی ضائع ہو چکی تھی مگر میں نے کبھی کسی کو نہ بتایا. اللہ اللہ. 30 سال روزانہ میں صرف 2 روٹیاں کھا کر ہی گزارا کرتا رہا, وہ بھی اگر اپنی ماں یا بہن لے آتی تو کھا لیتا ورنہ اگلی رات تک بھوکا پیاسا رہتا. اللہ اللہ. اپنی زندگی کے 30 سال اس طرح گزارے کہ روزانہ صرف 1 روٹی اور 14 کھجوریں کھاتا. تو اس طرح کے کچھ مدنی پھول ہیں, یہ میں پڑھ رہا ہوں بابا. یہ عیون الحکایات ماشاءاللہ, جلد اول صفحہ نمبر 404 واہ پر حکایت نمبر 202 کہ ہر حال میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے. اللہ اللہ. اس کے تحت یہ کچھ مدنی پھول ہیں, چند ایک میں نے بیان کیے. پاپا یہ ہے کہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی یوں بولتا ہے تو یوں تھوڑا پیٹ ہلکا سا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں مطلب کیا لگتا ہے آپ کو؟ بھلے ٹھیک ہے وہ کھانسی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, لیکن تھوڑا بولنے سے یوں ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے, کچھ پیٹ ہلکا ہو گیا ہے. تو یہ فوائد بھی کچھ ہیں ہے تو جائز نا. نہیں چپ بیٹا رہے, ہے تو جائز نا. اب مغفرت کی بشارت تو ہاتھ رکھے یا پیٹ ہلکا کرتا رہے, اور کیا پیٹ ہلکا چورن سے کر لے, اللہ کا شکر ادا کرے مغفرت کی بشارت پر. تو صبر پھر بولتے کس کو ہے؟ اب پیٹ ہلکا کیا تو صبر کا تو موقع خود ہی کھو دیا نا اس نے. اچھا بہرحال افضل کام ٹھیک ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں, وہ مطلب جیسے چلے اظہار نہ کرے, لیکن کم از کم ان کو تو سمجھائیں جو مطلب بیچارے کا ٹھیک ہے کھانس رہا ٹھاں ٹھاں کر کے ٹوٹا پھوٹا سا اور یوں مطلب کمزور سا لگ رہا ہے, پھر بھی یار چلو اس کو پوچھتے نہیں ہے, پوچھوں گا تو یہ بتائے گا تو اس کا ثواب کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو یہ یوں پوچھے ہی نہیں کوئی, یوں نہیں پوچھنا چاہیے یار, بالکل پوچھنا تھوڑا چاہیے ہی. تھوڑا یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہے کہ ہماری قوم پوچھتے کسی کو نہیں ہے, یہ بھی غلطی ہے. پوچھنا چاہیے, اس کو صبر کرنا چاہیے, ہم کو تسلی دینی چاہیے, دونوں کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. کہ عیادت کے اپنے فضائل ہیں, اللہ کی رضا کے لیے عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے, وہ جب تک وہاں مریض کے پاس رہتا ہے جنت کے میوے جمع کرتا رہتا ہے. یوں تھوڑا سا یہ ہو نا کہ وہ منا وہ اگلا بولے یار آپ نے میرے تو ہمدردی نہیں کی, پوچھا نہیں, تو ہمدردی تو کی تھی, پوچھتا آپ بتاتے تو پھر وہ ہے نا شکایت ہو جاتی. تو یوں میں نے پوچھا ہی نہیں آپ کو نا, آپ کیسی ہمدردی کی میں نے آپ کے ساتھ. ہمیں بہرحال پوچھنا چاہیے, مریض کی عیادت کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنا ثواب کمائیں. اور مریض کو چاہیے کہ اب جتنا اس کا ظاہر ہوا ہے ٹھیک ہے, باقی جو نہیں ہے پھر وہ ساری لسٹ اس کو نہ بتائے. اب میں کیا جواب دیتا آپ کے سامنے ہوتا ہے, بارہ بولتا ہوں کہ اب میں بولوں یار یوں ہوتا ہے نہیں یہاں ہوتا ہے. ایک بڑھاپا صد عیب, بوڑھا 100 تکلیفیں ہوتی ہے. اگر یہ بوڑھا اپنی بڑبڑ شروع کرتا ہے تو پھر یہ چاہنے والے آگے پیچھے ہو جائیں گے. کوئی بھی اب افسانے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کسی کے. عام طور پہ یہ ایک بار ہمدردی کرے گا, دوسری بار تھوڑا پھیکا پڑے گا, تیسری بار گھڑی دیکھے گا یار ٹاپک چینج ہو تو اچھا ہے, ورنہ اپنے چلے. یہ فسانے سننے کے لیے لوگوں کا ظرف اتنا نہیں ہوتا. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.